بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاریہ کے اندر قیامت کی ہولناکیاں جو ہیں ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا القاریہ، قاریہ جو ہے وہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، اور عرفی معنی ہے کہ اچانک آنے والی مصیبت اور اچانک آنے والا بہت بڑا حادثہ۔ چونکہ قیامت بھی ایک ناگہانی مصیبت ہے تو اس کا معنی ہوگا القاریۃ ناگہانی مصیبت۔ مل قاریہ، ناگہانی مصیبت کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اب کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت والے دن جب سورج، چاند اور ستارے پھٹ جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ان کی جو آواز ہوگی اس آواز کو جو ہے وہ القاریہ کہا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس کی آواز سے جو ہے وہ مر جائیں گے، تو وہ جو دہشت ہوگی وہ آواز کی، اس کو جو ہے وہ القاریہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ناگہانی مصیبت ہے اور آپ کیا جانیں کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا آپ کو خود علم نہیں، کیونکہ اس کی شدت اور اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ کسی انسان کی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخوبی قیامت والے دن کے امور کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم و فضل سے اللہ تعالیٰ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے تو اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے احوال، قیامت والے دن لوگوں کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے۔ جس طرح بلا بہوس کے ارد گرد پروانے آتے ہیں اور اس کی گرمی کے ساتھ وہ مر جاتے ہیں، تو اسی طرح قیامت والے دن لوگ جو ہے قیامت کی دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے ادھر ادھر پھریں گے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو جب وہ حیران اور پریشان ہو کر ادھر ادھر پھریں گے تو اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ منتشر پروانوں کی طرح ادھر ادھر بکھر جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو ہیں ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ پہاڑ کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ ان کے مختلف رنگ ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے پہاڑ جو ہیں وہ غبار کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک ہی ضرب میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیے جائیں گے۔ سورہ حاقہ آیت مبارکہ 14۔ اسی طرح سورہ نمل آیت مبارکہ 88 جس کے اندر ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور قیامت والے دن تو پہاڑوں کو یہ سمجھے گا کہ پہاڑ ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ قیامت کے دن وہ بادلوں کی طرح جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن لوگوں کے تو نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ لوگ دائمی زندگی کے اندر
اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، اور جن کے پلڑے نیکیوں کے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ سخت دہکتی ہوئی آگ کا بہت نیچا جو ہے وہ حصہ ہے۔ یہاں پر پہلے ایک بات ان آیات کے اندر سمجھ لیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ ان کو تولا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جس چیز کو تولا جاتا ہے وہ چیز جو ہے وہ تو ٹھوس ہوتی ہے، جامد ہوتی ہے، تو انسان کی جو کیفیات ہوں گی، محبت ہے، بغض ہے، اخلاص ہے، ریاکاری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ٹھوس نہیں ہے، تو پھر ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب پہلے یہ ہے کہ سائنسی آلات کے ذریعے اس دور کے اندر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سی کیفیات جو ہے ان کا پتہ چل جاتا ہے، اور بہت سی کیفیات کا وزن کیا جاتا ہے، حالانکہ کیفیات ٹھوس چیز نہیں۔ انسان کے جسم میں بخار بھی کیفیت ہے، اور تھرمامیٹر کے ذریعے یہ پتہ کر لیا جاتا ہے کہ جسم کے اندر کتنی حرارت ہے، اور دیگر آلات کے ذریعے کمرہ اور فضا کی درجہ حرارت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ انسان کے خون میں کولیسٹرول ہے اور شوگر، یہ بھی مختلف آلات کے ذریعے جو ہے وہ کیفیات کا پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کی تمام بیماریاں اس کے خون میں ہوتی ہیں، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مختلف آلات کے ذریعے جو ہے وہ کیفیات کا پتہ کیے جاتے ہیں۔ تو انسان اگر اتنی ترقی کر سکتا ہے، پتہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر بھی انسان کا خالق ہے، انسان کا مالک ہے، وہ جو چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ حاویہ جو ہے یہ دوزخ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، یہ دوزخ کا گہرا گڑھا ہے جس میں اہل دوزخ کو ڈالا جائے گا۔ اور کا لفظ جو ہے یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے، کا معنی ہے ٹھکانہ۔ جس طرح ویسے ماں کو کہا جاتا ہے، جس طرح ماں کی گود بچے کے لیے ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح حاویہ جو دوزخ کا جو گڑھا ہے، اس کا سب سے نیچے والا جو حصہ ہے، گہرا حصہ، تو اس کو کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے کہ دوزخ کی جو ہے وہ حاویہ، یعنی جو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جو ہے وہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنی سخت گرم ہوگی کہ باقی دوزخ جو ہے اس کے مقابلے میں اتنی گرم نہیں ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے حاویہ اور اس کی دوزخ کے جتنے بھی عذاب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔